بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، دو ٹاپکس ہیں جن پہ انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں. ایک تو جو گاڑیوں کے مینوفیکچررز ہیں لوکل، جو کہ اب کہتے ہیں کہ ہماری تعداد 12 سے 15 ہو گئی ہے. بڑے پاورفل ہیں، جیت کے وہ جیت گئے ہیں. اور انہوں نے، حکومت نے کہا تھا جی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ٹیرف کو کم کر رہے ہیں اور ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور بڑا ایک کمپٹیشن ہوگا. کل ای سی سی نے اس کی اپروول دی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. دوسرا، آپ نے ایک ٹاپک آئیڈینٹیفائی کیا ہے ریکوڈک کا فائنینشیل کلوز ہوا ہے اور اس میں امریکن انٹرسٹ سامنے نظر آ رہا ہے. امریکہ بھی کود پڑا نا جی. ٹھیک ہے، تو یہ دو ٹاپکس ہیں. اس کے علاوہ اگر پالیٹکس پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیان کر دیجیے. ٹھیک ہے، چلیں جی. آپ پہلے پالیٹکس پہ آپ کوئی بات نہیں کرنا چاہتے؟ کیا بات کرنا چاہتے ہیں پالیٹکس پہ؟ ایسے پالیٹکس پہ بات کرنی تو ختم ہی ہو چکی ہے. نہیں کریں، وہی نوحہ ہے، وہی بار بار نوحہ رپیٹ کرتے رہیں گے آپ. اور کیا نہیں، کوئی آگے کی بات بھی کرے نا. آگے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں، ویسے اتفاق سے کل آج 10 دسمبر اور انسانی حقوق کا آپ کو پتہ ہے عالمی دن ہے، اور 12 بجے کے بعد دن تبدیل ہو جاتا ہے. تو جو انسانی حقوق کی خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے پذیرائی کی گئی اڈیالہ جیل کے باہر، رات کے 2 بجے واٹر کیننز لائی گئیں اس ٹھنڈ میں، اور عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، اور ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے ایک پرامن دھرنا پہ، ان کو ہٹانے کے لیے واٹر کینن کا ایک پیدرے یوز کر کے تو وہ دھرنا ڈسپرس کیا گیا تھا. تو یہ تو پاکستان میں ہوئی ابتدا انسانی حقوق کے عالمی دن کی. اب اس پہ آگے میں کیا بات کروں؟ انتہائی قابل مذمت ہیں یہ چیزیں، لیکن جو ریاست اور ریاست کے کارندے ہیں انہوں نے تو پہلے بھی وارن کر دیا تھا، خبردار کر دیا تھا کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد کسی کو اب پھٹکنے نہیں دیا جائے گا. تو انہوں نے وہ کر دکھایا. فیصل واڈا صاحب نے کہا تھا. وہ چلے فیصل واڈا بھی تو ویسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا، آپ کے دوست ہیں کہتے مجھے. میرے کہاں سے دوست ہو؟ خدا اللہ خیر کرے گا. اچھا چلیں، اس کے علاوہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں. ہاں جی. دیکھیں، 3 کمرشل امپورٹس کے علاوہ 3 سکیمز تھی جن کے تحت امپورٹڈ گاڑیاں، کیونکہ 5 سال تک کی گاڑیاں لانے کی بڑے پروگرام اجازت دی کیے تھی. تھے کہ بڑا ریلیف مل رہا ہے. اور سنیں نا، اب ہوا کیا؟ اب وہ پریکٹیکلی وہ بات آ گئی کہ ہمارے سارے دعوے اور خواہشات بھی دھڑام سے نیچے گر گئی، زمین، اور جو مینوفیکچررز اور لوکل آٹو مینوفیکچررز تھے وہ کامیاب ہو گئے. بڑے بڑے اشتہارات دیے انہوں نے، بڑے بڑے انٹرویوز بھی چھپوائے، بڑی کمپینز بھی چلوائی انہوں نے. بلکہ فائنانس منسٹر تو انہیں کہہ رہے تھے کہ کروڑوں روپے کے اشتہارات میں دیکھ رہا ہوں. لیکن الٹیمیٹلی جو ای سی سی، ایک تو اس ملک میں ایک بات یاد رکھیں، یہ مت دیکھیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، اس کے ایکشنز کو دیکھیں. اب ای سی سی نے ڈیسیژن کیا کیا سر؟ 3 سکیمز ہیں جن کے تحت گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں. ایک ہے پرسنل بیگیج اسکیم، دوسری تھی ٹرانسفر آف ریزیڈنس، اور تیسری تھی گفٹ اسکیم. اچھا، اب جو گاڑیوں کے مینوفیکچررز اور ان کے وینڈرز ہیں اور جو لوکل آٹو پارٹس کے لوگ ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں ان سکیمز کو مس یوز کیا جاتا ہے. اچھا، یہ بات ٹھیک بھی ہے، یہ بات سچ ہے، ایسے ہوتا ہے. لیکن اصل میں بجائے اس کے کہ آپ اس کا مس یوز روکیں، کل ای سی سی نے ڈیسیژن یہ کیا کہ ایک سکیم کو بین کر دیا. جو پرسنل بیگیج ہے اس کے تحت اب کوئی گاڑی نہیں آئے گی. 2 سکیمز ہیں جن کے تحت گاڑیاں لانے کی اجازت ہے. پرسنل بیگیج کا تھوڑا سا ناظرین کے لیے پرسنل بیگیج سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں میں فار انسٹنس دبئی جاتا ہوں، چند ماہ میں دبئی میں رہتا ہوں، اور واپس آ کے میں اپنا پاسپورٹ کسی کو دے دیتا ہوں اور وہ گاڑی جاپان سے منگوا لیتا ہے، تو وہ پرسنل بیگیج کے تحت وہ گاڑی جو ہے وہ منگوائی جا سکتی ہے. موبائل والا حساب نا جی، موبائل آپ منگوا سکتے ہیں. اگر آپ باہر سے آئے ہیں تو آپ کا ایک موبائل اپنا لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کئی لوگ آپ کو پتہ ہے ڈھونڈتے ہیں بندہ جو باہر سے آیا ہے تو موبائل اس کا پاسپورٹ استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح کا جو ہے وہ تھی. تو وہ جو ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے. اب 2 سکیمز ہیں جو باقی رہ گئی ہیں. ایک تو ٹرانسفر آف ریزیڈنس. ٹرانسفر آف ریزیڈنس یہ ہے کہ فرض کیا میں ملک سے باہر گیا ہوں اور 3-4 سال میں نے وہاں گزارے ہیں. اگر میں واپس آتا ہوں تو میں گاڑی اپنی ساتھ لا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں وہاں پہ میرا کوئی ہے مال اسباب. دوسری گفٹ اسکیم بھی ذرا سمجھیں.
آپ کے کلوز کتھ اینڈ کن گاڑی آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں. مثلاً فرض کریں میرے بھائی یو ایس میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں یا جاپان میں یا انگلینڈ میں کسی بھی ملک کے اندر, تو وہاں سے وہ گاڑی جو ہے وہ مجھے بھجوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 اسکیمز رہ گئی ہیں. یعنی پریکٹیکلی صرف کتھ اینڈ کن کے فرینڈ بھی کر نہیں, فرینڈ شینڈ نہیں ہو سکتا نا, نہیں کر سکتے. فرینڈ نہیں ہو چاچا ماما گفٹ جو ہے وہ آپ اپنے قریبی جو عزیز ہے اسی کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ سگے بہن بھائی کر سکتے ہیں بس. قریبی جو ہے وہ اس کے اندر ڈیفائن ہوا ہے. قریبی کو پھر آپ نے وہ ڈیفینیشن میں دیکھنا ہے کون کون آ سکتا ہے اس میں کھینچ تھرو کے نا. اچھا, ابھی جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, لیکن اس سے گاڑیاں امپورٹ کرنا میں سمجھتا تھا کہ بڑا فائدہ ہوگا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ بلکہ نقصان والی بات ہو گئی ہے. لیکن وہ ٹیکسیشن تو کم کر دی نا انہوں نے. اچھا, ٹیکسیشن میں جو کیا ہے وہ مجھے وہ بھی ایکسپلین کرنے دیں. جو ٹیرف ریشنلائزیشن پلان تھا اس کے تحت جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی جو ہے وہ ایف بی آر نے جو اگلے 4 سال 5 سال کا پلان دیا ہے اس کے تحت یہ ہے کہ اس کو تقریباً جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور کسٹم کا ایک باقاعدہ تھا اس کے تحت کافی زیادہ ڈیوٹی تھی اس کے اوپر. تو اس کے اوپر 40% کی کمی کی گئی ہے. ابھی بھی 50% وہ ڈیوٹی ہے. یعنی اس ٹائم اگر گاڑی آپ منگوائیں تو تقریباً رینج بنتی ہے کچھ 70%. تو آپ نے ہر سال اس کو 10% کم کرنا ہے اور اس کو اس سٹیج پہ لے کر آنا ہے جو کہ نئی گاڑی امپورٹ کرنے کے لیے جو ڈیوٹی ہے اس کے قریب لے کر آنا ہے. یہ بیسیکلی جو ہے یہ 4 سال کے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کئی ونڈوز بند کرنی شروع کر دی نا, ریسٹرکشنز لگا دی. اب یہ پاسپورٹ کو استعمال کر کے آپ بٹ گاڑی نہیں منگوا سکتے. سوال یہ کہ پرسنل بیگیج کے پس منظر میں یا اس میں کیٹیگری میں کہ زیادہ گاڑیاں آتی تھی آپ کی, زیادہ گاڑیاں اور ایز کمپیئر ٹو گفٹ اور ٹرانسفر آف ریزیڈنس. تو وہ آپ نے مین جو بڑی زیادہ تعداد میں جہاں سے گاڑیاں آتی تھی وہ ونڈو آپ نے کلوز کر دی, اور باقی 2 میں شاذ و نظر ہی ہے, کوئی کتھ اینڈ کن آپ کو بھیج دے ایسا ہی ہے. اور اب یہاں پہ ٹرانسفر آف ریزیڈنٹ کی تو کیا ہی کہنا, یہاں سے تو لوگ دھڑا دھڑ باہر جانا چاہ رہے ہیں, باہر سے کتنے کی اور وہ بھی گاڑی لانی ہے ساتھ. بالکل. تو یہ آپ نے راستہ روک کے تو ماشاءاللہ جو لوکل مینوفیکچررز ہیں جو بڑا ماتم کر رہے تھے, آپ کو بھی میرے خیال انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا, کراچی آپ گئے ہی نہیں, انہوں نے آپ کو بلانا تھا یار. بلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ موسٹ ویلکم. وہ بیسیکلی ان کا موقف یہ ہے کہ آپ آ کے دیکھیں تو آپ اس انڈسٹری کے ڈائنامکس کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. لیکن میں پبلکلی بتا رہا ہوں, میری بات سن لیں, میری بات سنیں, میں اسپانسرڈ وزٹس یار اسپانسر نہیں, یہ لرننگ ہے. ایز اے رپورٹر ایز اے جرنلسٹ آپ بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں. خیر اس کو چھوڑیں, آپ یہ بتائیں کہ اصل مسئلہ اب یہ ہوا کہ جو سب سے بڑا شکایت ہماری جو ہے لوکل جو کار مینوفیکچرر کمپنی ہے ان سے, ایک تو کوالٹی ہے, دوسرا پرائس ہے, اور پرائس کو وہ لیبل کرتے ہیں ٹیکسیشن سے. تو مسئلہ تو یہ ہوا کہ غریبوں کے لیے تو آپ نے کوئی ریلیف نہیں دینا, نہ آپ ان سے گاڑیاں سستی کروا سکے لوکل مینوفیکچرر سے, اور ٹیکس آپ نے ان سے لینا ہی لینا جو انہوں نے آگے ہم سے لینا ہے. مجھے ذرا ایکسپلین کرنا دیجیے. ایک تو گاڑیوں کی قیمتوں میں خاص کر بڑی گاڑیوں کی قیمتیں کچھ کم ہوئی, پہلی بات. ایک منٹ ٹھہریں, بڑی گاڑیوں کی تو بات ہی نہ کریں, سن لینا ذرا بات پوری سن لیں تاکہ پوری بات ہو نا لوگوں کے سامنے, وہ لوگ ہم ڈسٹارٹڈ فیکٹس نہ بیان کریں. نہیں, بٹ آپ غلط اینگل بھی نہ دیں نا, بڑی گاڑیاں تو کوئی لے سکتا ہے نا بھائی. سر بات سنیں نا پوری. 3 فیکٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ پرائس انکریز ہے. ایک تو ٹیکسیشن ہے, دوسرا ایکسچینج ریٹ ہے. چونکہ ایکسچینج ریٹ ابھی تو سٹیبل ہے لیکن پچھلے 3-4 سال کے اندر اس کے اندر میسو انکریز ہوا, تو وہ جو پارٹس آتے ہیں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے. دوسری یہ جو پرابلم, تیسرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ 3 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پرائس جو ہے وہ انکریز ہے. فار انسٹنس میں آپ کو مثال دیتا ہوں, سٹی جو کار ہے ہونڈا کی کمپنی, ہونڈا کی, وہ آج سے کوئی 5-7 سال پہلے تک 15-16 لاکھ 17 لاکھ روپے کی پڑتی تھی, یعنی نئی گاڑی. اس ٹائم اس کی قیمت میرے خیال میں 46 لاکھ روپے ہے, یہ کہتے ہیں, میرے خیال میں 50 لاکھ ہے اللہ آن شون ڈال کر. یہ ہونڈا جو باقی سیوک وغیرہ یہ تو 70-80 لاکھ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. اور وہ جو ٹوئوٹا کی گاڑیاں ہیں وہ تو اتنی مہنگی ہیں. ہاں, اس کی وجہ سے یہ دیکھیں اور کیا نقصان ہو رہا ہے کہ جو پرانی جو بالکل ختم ہوئی گاڑیاں ہیں 2001 سے لے کے 4-5 تک کے ماڈل بھی آپ کو لاکھوں روپے میں مل رہے ہیں.
تو اب مینوفیکچررز کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بھی ہے. یہ فیوریبل ڈیسیژن کے بعد اگر وہ اپنی پرائسز کے اندر اور کوالٹی کے اندر انہوں نے کوئی کمی نہیں کرنی اور اپنا اسکیل آف اکانومی یعنی اپنی جو پروڈکشن ہے اس کو نہیں بڑھانا, ایک تو پھر زیادتی ہے. میں تو آپ کے آئیڈیلزم سے تانگ ہوں, آپ بڑے بھائی ہیں یار, آپ عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی وہ پاگل ہیں, وہ یہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, وہ مال کمانے کے لیے کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کے اشتہار انہوں نے اس لیے دیے ہیں کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیں گے. لوگوں کو ریلیف دینا ان کا مقصد ہوتا ہے, تو وہ تو ویسے بھی FBR بھی دے رہا تھا دوسرے طریقے سے کہ آپ سستی گاڑیاں منگوا لیں. ریلیف دینا تو نہ حکومت کا مقصد ہے, نہ FBR کا مقصد ہے, نہ ان کمپنیوں کا مقصد ہے. انہوں نے تو نچوڑنے سب نے مل کے عوام کو, آپ جی بڑی آئیڈیل جی یہ وہ کر دیں گے تو فلان, یار جانے دیں. اچھا آپ کس دنیا میں رہتے ہیں بھائی؟ فیکٹس سامنے رکھیں, مجھے فیکٹس بیان کرنے دیں. 5 لاکھ پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے آٹو مینوفیکچررز کی. پچھلے سال جو انہوں نے گاڑیاں بنائی تھیں وہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان تھی بھائی جان, لاکھ تھیں. اس سال جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں مہربانی کریں, آپ پروڈکشن زیادہ کریں. پروڈکشن زیادہ کریں گے تو کاسٹ میں کمی آئے گی. بات کو ذرا سمجھیں, چونکہ اسکیل آف اکانومی کا ایشو ہے. بھی مسائل ہیں نا یار, پھر آگے وہ سارا ٹیکسیشن کے مسائل ہیں, پھر آپ کا وہ انویسٹمنٹ کے مسائل ہیں. وہ کہتے ہیں 70-80% ٹیکسیشن اور یہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہمارا جو ہے اور وہ کاسٹ ہے, بجلی مہنگی, فلان مہنگا, گیس مہنگی, وہ اس میں وہ کس طرح وہ کر لیں یار. اور پھر آگے سے باہر نہ ہو ریئل اسٹیٹ والا حساب, تو آپ گاڑیوں کو کہاں لے کے بیٹھے رہیں. تو وہی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے مطابق آپ کرتے رہیں, وہ ان کی شاید ٹھیک ہو, میرا اس سے کنسرن نہیں ہے. وہ 1 لاکھ بنائیں 5 لاکھ بنائیں, عوام کو کہاں پہ ریلیف مل رہا ہے, میرا یہ سوال ہے بس. وہ چاہے حکومت کی طرف سے مل رہا ہے, چاہے FBR کی طرف سے مل رہا ہے, چاہے یہ ان کی طرف سے مل رہا ہے, یہ جناب کمپنیوں کی طرف سے, کچھ نہیں. ہر بندہ کہتا ہے کہ نچوڑ لو غریبوں کو یار, ان کا آخری سانس تک جو کچھ نکلتا ہے نکال لو یار پیسہ ان سے. یہ تو اس ملک کا ڈلیما ہے. اور یہ جو آپ کی جو میں نام نہاد کہوں گا تو گستاخی ہو جائے گی, نام نہاد SIFC بنا کے آپ جنرل صاحب آپ موجود تھے, آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا, تقریر بھی کر کے, بھائی آپ کس چیز کی SIFC ہیں اگر آپ نے یہ ماتم کر کے جانا ہے بھائی. آپ نے کیا پریکٹیکل کیا ہے پھر اس وقت؟ تو آپ نے اتنا بڑا ایک امیج کریٹ کر دیا کہ یہ پتہ نہیں کون سی SIFC آسمان پہ چھا گئی ہے اور اس سے پتہ نہیں کون سے معجزے ہو جانے ہیں. 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اور وہ معجزے جو ہیں وہ 2 سال بعد آ کے ماتم کر رہے ہیں کہ جناب اس ملک میں تو کچھ نہیں, ٹیکسیشن ہی ٹیکسیشن ہے. یار یہ کی ہو رہا ہے اس ملک سے بھائی. میں تو فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر چیف آف ڈیفنس فورس سے ریکویسٹ کروں گا کہ ادھر بھی کوئی نگاہ کرم کریں, مہربانی کریں. آپ نے ابھی فرمایا یہ اپنے نوٹیفکیشن والے دن سے اگلے ہی دن میرے خیال ہے صدر بھی آئے ہوئے تھے کہ جناب 2 سال میں آپ دیکھیے گا اڑان پاکستان کدھر جاتی ہے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی کوئی نظر کرم کریں نا یار. آپ نے کہا تھا یہ مہربانی, فیلڈ مارشل صاحب نے میرا والا دے رہے, نہیں انہوں نے کہا تھا یار, انہوں نے کہا تھا. تو یہ کیا ہوگا بھائی, مہربانی فرمائیں کو تھوڑا سا غریبوں کو تھوڑا دیں, یا آپ کا ایک ہی آپ کا فوکس ہے ابھی تک جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے. یار اکانومی اتنی اچھی ہو گئی ہے, آپ اتنی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. میں فیلڈ مارشل صاحب کو کہہ رہا ہوں 1.2 بلین ڈالر مل گئے ہیں, آپ اس IMF کے 1.2 بلین ڈالر مل گئے ہیں. آپ اس امیج کو بڑھ گئے ہیں, آپ اس امیج کو ڈسپیل کریں, بریک کریں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف ایک پارٹی کے پیچھے ہیں, آپ لوگوں کو انصاف دینا شروع کریں. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ پردے سے باہر آئیں آپ جلدی جلدی جناب. اب آپ نے تو ماشاءاللہ آپ کو مل گیا پیریڈ, آپ لوگوں کو بتائیں کہ یار کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. آپ کے ارد گرد ایک جو ٹیم ہے وہ جو ہم نے اس دن بھی بات کی کہ بس ویسی ہی شاید آپ کو ٹیم چاہیے جو اس کے متعلق ہی بتاتی رہے, وہی سارا کچھ آپ وہ نفرت برائے نفرت کرتے نہیں یار. ایسے نہیں, ایسی بات آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ کام کر لیں, مہربانی کریں, انصاف دیں. آپ سے بالکل اتفاق میں نہیں کرتا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے یہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے آئی ہے. 1.2 بلین ڈالر سنیں نا, 1.2 بلین ڈالر جو ہے IMF نے اپروو کر دیے ہیں. پاکستان کو جو ہے وہ تیسری قسط جو ہے وہ اس ویک کے دوران جب یہ پروگرام آپ کے پاس جائے گا تو مل چکے ہوں گے. آپ مجھے ایک میں ٹھہریں. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر انفلیشن کم ہو گئی ہے, پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ جو نہریں شہد بہ رہی ہے یہ حکومت کس کے زور پہ چل رہی ہے؟ ان کے زور پہ. تو پھر اسٹیبلٹی انہی کے زور پہ ہوئی نا یار. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کریڈٹ دینے کی؟ اب وہ جو لولی لنگڑی حکومت ہے یا جعلی حکومت ہے یا اصلی حکومت ہے یا فارم 47 کی حکومت ہے یا وہ لوگوں کے لیے کیا کر رہی ہے, یہ تو انہیں بھی کوئی پرواہ نہیں مجھے لگ رہی ہے. جتنا یہ بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, دیکھیں 240 ملین لوگوں کا ملک ہے,
اس میں چیزیں ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے نا سر. نہیں یار پلیز, یہاں پہ وہ ڈکی بھائی والا کام تو یوں ہو جاتا ہے. پھر وہی ڈکی بات, بھائی والا کام ہوا کیا ہے ویسے؟ اور جو بھی ہوا ہے وہ پروگراموں آپ میں پورا بات ڈسکس بتاتے ہو نہیں چکا ہیں. ہے. یار مہربانی کریں, آپ سب کے لیے مہربانی کریں, انصاف دیں, سسٹم کو بہتر کریں. یار اور بچایا یہ کس سے جو تھا آپ نے انہیں؟ ارد گرد ایک بنایا ہوا ہے نا یہ سارا, تو جس طرف ایک ڈکی کی بھائی صرف کو بچایا آپ کس نے سے وہی تھا؟ بات سنی ہے جو عمران خان کے خلاف ہے, اور وہ جو ان کو گالیاں دیتے ہیں وہ بڑے اچھے. اس چیز سے نکل آئے. میں تو فیلڈ مارشل صاحب سے ڈکی بھائی کو بچایا کس نے تھا؟ اپیل گستاخی کے ساتھ اپیل, ڈکی بھائی کو اور بچایا کس رحم نے کی تھا؟ اپیل بھی صاحب. ڈکی بھائی کو کس نے بچایا تھا؟ ڈھکی بھائی کو یار, وہ ڈھکی بھائی نے پوچھو کن نے بچایا جی, سانوں کی پتہ کن نے بس بچایا. اس پتلی گلی سے آپ بھی نکل جاتے نہیں ہیں, نہیں صحیح نکلی سوال کی کا بات جواب نہیں, وہ نہیں سب دیتے. کو میں یہ نہیں کہتا بچائیں ڈکی بھائی کو, اور یہ جو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محکموں میں ان کو آپ لٹکائیں, لیکن یہ سب کے لیے کریں. میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں بھائی, انصاف سب کے لیے کریں, مہربانی سب کے لیے اچھا سر کریں, جی, مجھے لوگوں یہ کو بتائیں. اپنا بنائیں, لوگوں کو اپنے آپ سے بیزار نہ کریں. میں تو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں یار. اچھا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آخر میں, اگر اجازت دیں اور جلدی سے اس کا جواب دے دیں. ریکوڈیک کی ہاں یار, فائنینشیل اصل کلوز کام ہو تو گئی, رہ گیا یار. ہوتے ہی فائنینشیل کلوز ہو گئی ہے, دیکھیں فائنینشیل اس پہ کلوز ہو بتائیں. گئی. دیکھیں پہلے کیا تھا جی کہ وہ کینیڈین فارم تھی, اور پھر سعودی عرب سنا تھا آ رہا تھا جناب کہ وہ ریشو کا چل رہا تھا کہ ہم 45 کر لیں گے, 25 اے ڈی بی بھی شامل ہوا ہاں ہے. 25 بلوچستان کی حکومت, 25 فیڈرل حکومت کر کے 50% پاکستان شیئر رکھ لے گا. اب آج جو بریکنگ نیوز آئی ہے مہتاب صاحب, جو نٹالی بیکر ہیں وہ یہاں پہ جو قائم مقام سفیر ہیں امریکہ کی, ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو اور زبردست خاتون ہیں. ایکٹنگ ہے وہ ویسے. ہاں تو یار ایکٹیو ہیں, ایکٹنگ کو چھوڑیں, کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہے. انہوں نے اس حکومت کے وہ کام کیے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے, وہ آپ کسی دن اور آپ کو بتائیں گے. تو یہ دیکھیں وہ یہاں تک اب چلی گئی. انہوں نے آج اناؤنس کیا خود یوٹیوب پہ کہ یہ $1.25 بلین جو یو ایس کا ایگزم بینک ہے امپورٹ ایکسپورٹ والا, وہ جناب دے رہا ہے ریکارڈنگ کے لیے. تو پاکستان میں امریکہ کا جو مائننگ کا اور منرل کا انٹرسٹ ہے, اس سے آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیں. اور آپ اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کئی سازشی تھیوری شروع ہو گئی ہیں, اور آگے آپ مزید سنیں گے کہ یہ وہ کمٹمنٹ تھی جو وہاں کر لی گئی, اور یہ سب کچھ امریکہ کو یہ وہ فلانٹنگ, اس طرح کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ روزگار پیدا ہوگا, ادھر بھی ادھر بھی. امریکہ میں بھی انہوں نے کہا 6,000 کے قریب نوکریاں ہوں گی, اور ادھر بھی ہوں گی. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی, لیکن یہ سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر آپ کے پاس جواب ہے تو دیجیے. کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو ٹیرف نیگوسیشنز شروع ہوئی تھیں چند ماہ پہلے, وہ فائنلائز کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ ہولڈ پہ ہیں, ابھی فائنلائز نہیں ہوئی. ہو جائیں گی نا یار آہستہ. کب ہو سکتا ہے کچھ چیزیں درمیان میں چل رہی ہوں. ابھی کہا گیا تھا کہ 1 سے 1.5 مہینے کے درمیان ہوں گی. اس ساری بات کو گزرے ہوئے بھی 2-3 مہینے ہو چکے ہیں. وہ آپ نے محاورہ تو سنا ہوا ہے, ہر بندہ کہتا ہے نو لنچ از فری. تو کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگی نا, پھر تو کچھ گیو اینڈ ٹیک میں کچھ چیزیں طے ہو جائیں. لیکن تو شاید یہ بھی ہو جائے. پاکستان کے 2 سے 3 جو کنسائنمنٹس ہیں امریکی آئل کی, وائٹ کروڈ آئل جو کہتے ہیں جس کو, وہ تو آ چکی ہیں. ہاں ادھر سے تو آتا رہے گا نا, ادھر سے آپ جائے گا. مجھے یہ دیکھیں نا, ابھی ادھر سے تو وہ کہہ رہے کہ ہمارا کام چلائیں پہلے آپ, پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. مجھے خطرہ ہے, خطرہ تو ہے, لیکن ابھی آپ مجبور ہیں نا. میری بات سن لیں. خطرہ مجھے یہ ہے کہ کہیں جو ٹریڈ بیلنس پاکستان کے حق میں ہے, یہ ٹریڈ بیلنس کہیں الٹا نہ ہو جائے. اب یہ الٹا کو چھوڑیں گے, یہ ابھی وقت لگے گا نا. ابھی بہت ساری چیزیں میں اس لیے کہنا شاید طے ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. ڈیڈ لائن تھی اس کی, یہ بھی گیو اینڈ ٹیک ہی ہو سکتی ہے نا. اچانک امریکہ کا ریکارڈ میں آ جانا یار, میرے خیال میں اچانک نہیں ہے. اچانک سے مراد اناؤنسمنٹ تو اچانک ہی ظاہر ہوئی نا. یہ چند دن پہلے جو پیٹرولیم کے منسٹر ہیں علی پرویز ملک, جو آپ انہوں نے ملاقات کا وقت نہیں دے رہے ابھی. ملاقات کا وقت انہوں نے پچھلے دنوں لنچ پہ بلایا تھا. اب آپ آگے انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے بھی فائنینشیل کلوز کی بات کی تھی. یہ جو پاکستان بزنس کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی نا, اسی کے ایک سیشن میں وہ موجود تھے. بٹ آخر آپ کو امریکہ نے ریسکیو کر لیا نا. پھر اے ڈی بی بھی شامل ہے. اے ڈی بی بھی شامل ہے. چلیں اس کے پیچھے بھی بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں, اور $3.5 بلین کی فائنینسنگ ہے. بٹ امریکن جو خواب تھا یا خواہش ہے یا ان کی جو چاہت ہے کہ پاکستان میں مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے کچھ کریں, اس کو آپ پریکٹیکلی آپ آگے لے جانا چاہ رہے ہیں اور شروع کر رہے ہیں اس چیز کو. مجھے ایک چیز کا آخری بات میں جاتے ہوئے کر لوں, چونکہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کی امریکہ کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں. مجھے بڑا ذاتی طور پہ دکھ ہوا. ابھی ریسنٹلی کیبنٹ میٹنگ ہوئی امریکہ کی,
اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو چیئر کی، اور اس کے بعد کچھ آپ کو پتہ ہے ویڈیوز چلی ہیں جس میں انڈیا میں رائس کے حوالے سے بات ہوئی کہ انڈیا جو ہے امریکہ میں رائس کی ڈمپنگ کر رہا ہے، اور اس پہ انہوں نے کہا جی کہ کتنا ان پہ ٹیکسیشن ہے، کتنا ٹیرف ہے، اگر نہیں ہے تو یہ ڈمپنگ کیوں کر رہے ہیں، یہ کس نے الاؤ کی ہے. پھر انہوں نے پوچھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جو منسٹر ہیں وہاں کی، انہوں نے پوچھا کہ یہ رائس ہم کہاں کہاں سے لیتے ہیں، تو انہوں نے انڈیا کا نام لیا، انہوں نے چائنا کا نام لیا، انہوں نے کچھ اور کنٹریز کا نام، میرا خیال ہے کسی افریقن سائڈ کی کچھ کنٹریز تھے شاید، یا آئی ڈونٹ نو، میں یہ اس پہ ہو سکتا ہوں. لیکن دکھ مجھے یہ ہوا کہ پاکستان کا نام نہیں لیا. پاکستان کا رائس کتنا دنیا میں چلتا ہے کہ ہم اپنا رائس نہیں ادھر بھیج سکتے، کہ ہم اپنی بات چیت میں یہ چیزیں نہیں کر سکتے کہ ہماری بھی ایکسپورٹ یہاں پہ چاول کی بڑھے. ایک میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑا ایشو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو بتائیں کہ پاکستانی جو رائس ہے یہ دبئی جاتا ہے، اور دبئی سے اس کی برانڈنگ چینج ہو کے انڈین. ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اس چیز کے اوپر بالکل توجہ دینی چاہیے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایری کے اوپر پہلے بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان میرا انڈیا چائنا میں جتنی ریسرچز بھی رائس پہ ہوئے ہیں اتنی تو میرا خیال ہے پاکستان میں نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے ہم اپنی برانڈنگ کو ٹھیک نہیں کر پا رہے. پر کرنا چاہیے نا یار، یہ کام ہے نا کرنے والے. ہم پاکستانی، ہمارا دل کرتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے. کوئی پاکستانی رائس جتنے ڈیلیشیس، جتنے زبردست ہیں، اور اگر دنیا میں کسی کے پاس پریزیڈنٹ ٹرمپ جہاں پہ کہتے ہیں کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل اور مائی فیوریٹ پرائم منسٹر، تو مائی فیوریٹ رائس بھی اگر وہ پاکستانی کہہ دے تو کتنا اچھا لگے. کیا بات ہے آپ کی. اسی کے ساتھ میرے خیال میں اجازت لے لینی چاہیے. ہم نے اکانومی کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، پالیٹکس کے اوپر، ٹریڈ وار کے اوپر، ان سارے ایشوز کے اوپر ایک کمپریہنسو بات کی ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.